السلام علیکم جی. ابھی کچھ دیر پہلے جی میاں نواز شریف صاحب کا خطاب جو ہے انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرین اور ٹکٹ ہولڈرز جو کہ الیکشن ہار بھی گئے تھے یا ہروا دیے گئے تھے ان سے خطاب کیا ہے. اور بہت کلیئر بات جو تھی جو کہ اب دیکھیں اس خطاب کے اندر انہوں نے جو اہم بات کہی ہے مطلب یہ ہوتا ہے لیڈر کا وزن. ٹھیک ہے, پچھلے کم از کم ایک ہفتے سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ رفروشما ہو رہا جی, رابطے ہو رہے ہیں نواز شریف کی پارٹی اور حکومت کے درمیان, پاورز کے درمیان نا, حکومت کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, وہ کیا بیچتی ہے بیچاری, لیکن پاورز کے درمیان اور حکومت کے درمیان جو رابطے ہو رہے ہیں, نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, پرپوزل کا ایکسچینج ہو رہا ہے, لسٹیں ایکسچینج ہو رہی ہیں, یہ بڑی فریکوینٹ طریقے کے ساتھ یہ ایک ماحول بنایا جا رہا تھا. 2 پرونگ اٹیک تھا جی. ایک تو یہ کہ رابطے میں ہیں, رابطے کر رہے ہیں, دیکھیں نا پھر رابطے کر رہے ہیں, ایک تو یہ والا تھا. اور دوسری طرف سے وہ اٹیک جو تھا پہلے جب ایف آئی آر درج ہو گئی وہ پوری پی ایم ایل این کے اور اس کے قائد کے بعد, پھر وہاں پہ ایک نا دوسرا سپن ڈاکٹرائن کیا گیا کہ جی ہم نے تو ہے ہی نہیں جی, ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے جی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جی, پرائم منسٹر تو کیک کاٹ رہے تھے جی, ان کو پتہ ہی نہیں چلا جی, ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے فوراً بعد جو تھا وہ حکومت کے حامی یوٹیوبر یا 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے جو ملازمین ہیں وہ یوٹیوبر جو ہیں انہوں نے, اگر آپ نے غور کیا ہو تو پچھلے 24 گھنٹے میں فل تھروٹل اٹیک کر دیا. وہ جو کہ بنا رہے تھے ویڈیو انڈیا کے اوپر بناتے تھے, انڈیا چائنا کے اوپر, جو بنا رہے تھے ویڈیو آذربائیجان کے اوپر, ان سب کی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جتنی بھی ویلاگز یا ویڈیو آئی ہیں وہ نواز شریف کی ذات والا بابرکات میں کیڑے ڈالنے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ ان سب کے اوپر گھوم جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہے ان کو ایک دم ایک ہی قسم کا میسج یا ایک ہی قسم کی تموڑی کیسے لڑ گئی ہے کہ یہ ایک ہی قسم کی بات کرنا شروع ہو گئے, وہ ایک ہی قسم کی بات کرنا شروع ہو گئے. اور انہوں نے ایک فل تھروٹل اٹیک کیا اس خطاب سے پہلے تاکہ مائنڈ کے اندر ایک تشکیک پیدا کی جائے, اور تشکیک پیدا کر کے جو ورکر ہے, پولیٹیکل ورکر ہے, اس کو کسی شک میں مبتلا کیا جائے. سوشل میڈیا پہ بھی مطلب کہ اس طرح کی کیمپین تھی. نواز شریف کی اس تقریر نے جی وہ تمام اڑا کے مارا, اور اس نے کہا اب ان کو کہ بھائیجن سارے تیاری پکڑ لیں, کام مشکل ہے, وزن زیادہ ہے, تمام لوگوں کی بس کی بات نہیں. یعنی کہ کربلا کے اندر بتی بجھا دی آج نواز شریف نے. اس نے کہا جس نے واپس جانا چلا جائے. ٹھیک ہے, آج نواز شریف نے ایگزیکٹلی یہی کہا کہ جناب جو وزن اٹھا سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. ہے تھوڑی سی تکلیف لیکن بہت شارٹ ٹرم کیا ہے, بہت شارٹ ٹائم کیا ہے, آپ کو ان کو پتہ نہیں ہے. ظاہر ہے میاں نواز شریف نے اتنا تو 82 سے تو وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ ان کی سائڈ پہ رہ کے بھی اور ان کے اپوزٹ رہ کے بھی کام تو مطلب کہ ڈیل تو وہ کر رہا ہے ان کے ساتھ. تو میاں نواز شریف کا تجربہ انہیں ڈیل کرنے کے حوالے سے آپ سے اور میرے سے بہت زیادہ ہے, اور جتنے فاصلے سے وہ ان کو ڈیل کر رہا ہے وہ فاصلہ بھی بہت کم ہے. مطلب اتنے فاصلے میں آپ اور میں تو کبھی نہیں ان کے آئے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے تمام کشتیاں جلائی ہیں جو کہ آج اس نے جلانے کا اعلان کیا, اس نے کہا واپسی کوئی نہیں ہے اس کی, میں اپنے بیانیے سے نہیں ہل رہا. ٹھیک ہے, اور میں جو ہوں وہ فائنل راؤنڈ کے لیے جا رہا ہوں, اور ان کی ایسی تیسی. تو اس کے نتیجے کے اندر وہ جو بیانیہ گھڑا جا رہا تھا ایک ہفتے سے کہ نواز شریف رابطے کر رہا ہے یا مریم کے رابطے ہو رہے ہیں یا شاید خاقان عباسی کی تو ملاقات بھی کروا دی تھی ہمارے دوستوں نے, وہ سارے بھگ سے اڑ گئے. ٹھیک ہے, 2 چیزیں اگر آپ غور کیجئے گا, جب سے میاں نواز شریف کی پہلی تقریر ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک 2 چیزیں بھگ سے اڑی. ٹھیک ہو گیا, ایک موجودہ حکومت, اس کی کریڈیبلٹی, اس کی ایگزسٹنس. جب اس نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے, ہم تو اسے پرے کہا کے برابر بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے وہ مطلب کہ یہ گانا جو ہے اگر آپ دیکھیں, یہ نغمہ جو ہے یہ میاں نواز شریف, مولانا فضل الرحمان اور سکھیاں یہ گا رہی کہ ایک لے جو ہے وہ نواز شریف صاحب اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر دوسری جو سر ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے, اور مولانا نے کہا کہ ہم تو اس کو پرے کہا کے برابر بھی نہیں سمجھتے, جس دن چاہیں گے ایسے پکڑ کے. ٹھیک ہو گیا.
اب آپ ان کی یہ اسٹریٹجی دیکھیے. حکومت نے کہا کہ جی پروپیگنڈے کے اوپر سے الگ آتے ہیں اور ادھر سے الگ آتے ہیں. ظاہر ہے اور اس کے بعد علاوہ یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی. اور مجھے آج کی پوری تقریر کے اندر میں نے ایک دو دوستوں سے مشورہ بھی کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آج کی تقریر میں سے سب سے اہم امپورٹنٹ اور سینسٹیو بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. ٹھیک ہے, آگے مشکل وقت ہے اور ہمارے ساتھ وہ چلے کہ جو جان پہ کھیلنا جانتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ ان کے ناقدین یا ان کے مخالفین یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو مروانے لگے ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی جان, وہ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس اسی کا راستہ بند کر رہے ہیں. اب واپسی کا راستہ بند کرنے کا جو فلسفی ہے, اس سے پہلے جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں وہ تو اس کا حامی نہیں رہا. وہ تو ہمیشہ ملٹیپل آپشنز کو اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ جا کے کوئی دوسرا آپشن ٹرائی کرنے کا بھی امکان بن جائے, کیا پتہ ہے. لیکن فی الحال جہاں پہ آ گئے ہیں اس کا انالیسس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اپنا پہلا پاور شو کرنا چاہ رہے ہیں اور گجرانوالے کا جو پاور شو ہوگا جس کے لیے پی ایم ایل این اتنی ہائپ کریٹ کر رہی ہے اور جس کے لیے حکومت کی سٹی گم ہوئی ہے اس وقت. اگر آپ یہ سنیں جس طرح وہ وہاں پہ پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ باقاعدہ ہمراہ آور ہوئی ہے, اس کے بعد تو حکومت کا پینک ہونا جو ہے وہ مطلب کہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے نا کہ حکومت پینک ہے. تو جتنا کہ وہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہے, اور یہ کیا کرتے ہیں جی اوور ریئیکٹ, ہم نے تو 3 مارشاء اللہ اپنی ہوش میں بھگتائے ہیں نا جی. 2 مارشاء اللہ تو ایک ضیاء الحق صاحب کا اور ایک مشرف صاحب کا, 3 نہیں سمجھ لو, ایک موجودہ بھی تو مارشاء اللہ ہی ہے نا جی. یہ ان دونوں سے ورسٹ ہے جی. اگر میں آپ سے عرض کروں انسانی حقوق کے حوالے سے, بولنے کی آزادی کے حوالے سے, خیر بولنے کی آزادی کے ساتھ تو ہمارا روزگار وابستہ ہے اس لیے ہمیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, لیکن ویسے بھی بولنے کی آزادی کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو اغوا کر کے غائب کرنے کے حوالے سے, اس حوالے سے یہ ورسٹ ترین ہے ٹینور. اگر ہم ایوب, یحییٰ, ضیاء اور مشرف کو کمپیئر کریں تو یہ ان میں سے سب سے بدترین دور ہے. تو تیسرا ماشاء اللہ تو ہم شعور کی آنکھ سے ملاحظہ کر رہے ہیں نا. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جو پاور شو ہو گجرانوالہ اس کے بعد کوئی دیگر آپشن کھولنے کی بات ہو. فی الحال تو آج کی نواز شریف صاحب کی تقریر نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آپشن ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب اس لیے جس کو اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نظر آتا ہے وہ پیچھے ہو جاؤ. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.